إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Tanzil Ali Khan. I am from Gilgit-Baltistan, Ghazar Yasin. And I am first year FS student, Faculty of Arts and Science at Aga Khan University. Sir, first of all, I am very thankful to you that you are here today with us, and it's a great honor for us. Right. So, as a part of Gilgit-Baltistan, my question from you would be like that. From 1947 سے لے کے اب تک ہمیں کنسٹیٹیوشن کی حیثیت سے نہیں دیا گیا ہے. تو دیکھا جائے تو پرائم منسٹر صاحب کی پاکستان کے کنسٹیٹیوشن کے آئین میں ہمارے لیے پاکستان کو ہم سٹیزن قرار نہیں دیا جاتا ہے. اور لاسٹ ٹائم آرڈر آف 2018 ایکٹ کے تحت اس میں کیا کہا گیا کہ ہم گلگت بلتستان کے سٹیزنس ہیں. رائٹ. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 1947 میں آزادی ہوئی, اس کے بعد ہم کشمیر سے الگ ہوئے تو تب سے لے کے اب تک وی آر ناٹ گیون دی فنڈامنٹل رائٹس ٹو اس. سو وین ایور اف وی آر ناٹ دی پارٹ آف پاکستان, جب کہیں بھی ہم اکٹھے ہوتے اپنے حقوق کے لیے, اپنے رائٹس کے لیے, اپنی سبسڈیز کے لیے, تو گورنمنٹ اسٹیٹ کیا کرتی ہے, شیڈول 4 کے تحت اینٹی ٹیررزم ہم پر لاگو کرتی ہے اور ہمیں دھکیلا جاتا ہے, سپریس کیا جاتا ہے, جو کہ بہت مشکل واقع ہے. تو لاسٹ ٹائم ہمارے پاس ایک واقعہ ہوگا چلاس حدود کے, اس میں آپ کو علم ہے بھی یعنی, تو وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے, لوگوں کو انوسنٹ پیپلس کو مارا جاتا ہے دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت. تو وہاں پہ ایک اسٹیٹ رسپانسبل ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے کا خون بھی ہو جائے تو وہ اسٹیٹ رسپانسبل ہوتا ہے کہ اس کو انکوائری کر لے, لیکن اب تک کوئی وہ نہیں ہوا. ہمارے مائیں, ایک ماں وہاں پہ تھی جس نے 6 گولیاں کھائی اور اپنے بچوں کو اس نے سیو کر لیا. ابھی دیکھیں ہم گلگت بلتستان سے اپنے افواج کو بھیجتے ہیں محاذوں پر وہ سیو کرنے کے لیے. ابھی ہم نوبت یہ آ چکی ہے کہ ہماری مائیں بھی گولیاں کھا رہی ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کہ کشمیر کو ہم سلگ ہوئے, کشمیر کو ایک کنسٹیٹیوشن ایک سیٹ اپ دے دیا, ان کو ایک پرائم منسٹر دے دیا, ان کو ایک یونیورسٹی دی, میڈیکل یونیورسٹیز دے دیے, ان کو ہمارے پاس انجینئرنگ یونیورسٹیز دی, لیکن گلگت بلتستان کو کیا دیا, کچھ بھی نہیں دیا. وہاں پہ جھنڈے دیے گا, گلگت بلتستان کو لاٹھیوں کے زور سے چلایا جا رہا ہے. ہمیں کوئی ایک اچھی میڈیکل یونیورسٹیز نہیں دے دی گئی, ہماری سیکیورٹی کا خیال نہیں رکھا گیا. اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ پروٹیکشن دے, سیکیورٹی دے, فوڈ دے دے, لیکن I'm so sorry. Let's come to the question so that we can. Yeah, I am coming to that, ma'am. So چاہتی ہے تو ٹھیک ہے, ہم اٹونومس کر لے, ہمیں الگ کر دے. وی وانٹ ٹو بی سیپریٹ نیشن اینڈ وی ول بی یور فرینڈس, گڈ فرینڈس. سو مائی کوشچن از دیٹ ویئر از دا سوشل جسٹس, وائی وی کانٹ گیون دا سوشل جسٹس. ہم کہیں بھی فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. لاسٹ ٹائم منظور پشتین کو اندر کر لیا تھا, فریڈم آف اسپیچ وہ بات کرتے ہیں. تو ابھی ہمارے پاس بابا جان ہے, ہمارے نواز خان جی, ان کو اندر ڈالیں گے. وی وانٹ سیکورٹی فار دیم ایز ویل. تو ہمیں سیکورٹی چاہیے. ویئر از دا سوشل جسٹس. عمران ریاض خان کو منہ بند کی جاتی ہے, عمران خان کے منہ بند کیا. ویئر از دا سوشل جسٹس. وی وانٹ دی فریڈم. Your Excellency. سو پلیز. You're done? Yeah. I believe you can. Okay. So you're done. First of all, میں آپ کے ایاک نعبدو کے ساتھ ہی سمجھ گیا تھا کہ مجھے جو ہے نا بڑی تیاری کے ساتھ جواب دینا ہے, اور ساتھ سے میرا ایاک نستعین پہ دل میں زیادہ زور ہو گیا کہ یا اللہ میری مدد فرما. اور اس میں at times it is not your intellect or understanding which is the problem, but it is the level of emotions you are charged with becomes a part of the problem. آپ کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں, اس کے نیچے ایک اسکرین ایموشنز کی ہوتی ہے, اور اس ایموشنل اسکرین میں جب آپ اس کو ویو کرنا چاہتے ہیں, وہ تصویر وہی نظر آتی ہے جو وہاں سے ریفلیکٹ ہو کر آپ کے ذہن پہ نچھاور ہو رہی ہوتی ہے. میرے بھائی, میری جان, Gilgit Baltistan is part of Pakistan and inshallah it will remain part of Pakistan. دنیا میں جو ماڈرن نیشن سٹیٹس بنی ہے نا, مختلف ایکسپیرینسز کے تحت پرنسپیلٹیز کی انکارپوریشن ہوئی ہے. یہ مجھے اور آپ کو کوئی جان, بابا یا خان یا جو بھی نام ہے, میں کسی کے نام کی تصحیح نہیں کرنا چاہتا ہوں,
وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جیسے انگلینڈ کوئی 5000 سال کا تجربہ ہے، جرمنی 6000 سال کا تجربہ ہے، اٹلی 9000 سال کا تجربہ ہے. ایسا نہیں ہے. ایسا کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اٹالین یونیفیکیشن آلموسٹ 170 ایئرس کی ایکسپیریمنٹ. آپ کو ہسٹری میں روم ملے گا، اٹلی نہیں ملے گا. آپ کو ہسٹری میں فلورنس ملے گا، اٹلی نہیں مل رہا. ملان ہے، اٹلی نہیں ہے. اسی طرح جرمن یونیفیکیشن ہے، اس طرح یو کے کی یونیفیکیشن ہے، اس طرح پاکستان کی ہے. جو انڈین یونین ہے انڈر برٹش راج بھی نا، یہ ایک دن میں برٹش راج نہیں بنا تھا. یہ کوئی مور اور لیس 150-200 سال ان کو لگے اور آہستہ آہستہ اس کو انکارپوریٹ کرتے گئے. آپ اپنے علاقے کی تاریخ بھی دیکھیں گے نا تو مہاراجا ان سے گجروں سے لڑائیاں لڑتے ہوئے اور سکھوں سے لڑائیاں لڑتے ہوئے اور پورے کشمیر کی یہ کیا تھی؟ اس طرف زارسٹ راشیا تھا، اس طرف برٹش امپائر تھی، اور وہ اس اسٹریٹجک ایریا کو اس طرف سنگسیانگ کا علاقہ تھا، اس طرف قزاقستان اور کرغستان جس کو ویسٹ ترکستان کہتے تھے یہ علاقہ تھا. یہ تمام علاقے اس طرح تاریخی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کرتے رہے ہیں. آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے، آپ کو فریڈم آف اوپینین کی بھی انٹائٹلمنٹ ہے. اتنے بڑے مجمع میں ملک کے وزیر اعظم کے سامنے جو آپ کے دل میں ہے آپ نے کہا ہے، تو کسی نے اسٹائفل تو نہیں کیا آپ کو. یہ تو آپ کا آرگومنٹ ادھر ختم ہو جاتا ہے. یا تو یہ ہو خدا نہ خواستہ کہ آپ کو ڈسکریج کیا ہو، ماڈریٹر نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، میں نے نہیں کی. اچھا، اس کے بعد خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی نقصان ہو تب بھی کوئی نکتہ چینی بن سکتی ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ الزام کہ یہاں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، اس میں وزن کم ہو جاتا ہے. ہوگا کم وزن ہوتا ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے تحت اس ملک کی ہماری اپنی چیکرڈ ہسٹری ہے. اس پہ اگر میں چاہوں تو گھنٹوں بات ہم کر سکتے ہیں. اگر جس دوران کی طرف آپ مجھے اشارہ دے رہے ہیں اس دورانیہ میں یہاں پہ ایسے ایسے جرنلسٹ تھے، ان کو گولیاں ماری، ان کے ساتھ اور ایسے حرکات ہوئی جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے زمرے میں تو بالکل نہیں آتی. لیکن ہمارے ملک کا ایک پولیٹیکل اور سوشل اور جرنلسٹک کلچر ہے، نہیں ہونا چاہیے. اس طرح اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. لیکن یہ ایک اسپیسیفک دور کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. میں حکومت میں آتا ہوں تو مجھے اظہار رائے جو ہے نا وہ زہر لگتا ہے. اگر آپ کو دے دوں حکومت تو آپ کو زہر لگنا شروع ہو جاتی ہے. دس از پارٹ آف دا پرابلم. ہم اس کو ایز اے پرنسپل نہیں ٹریٹ کرتے ہیں، ہم اس کو ایونٹ بیس پک کر کے چیری پکنگ کے تحت ٹریٹ کرتے ہیں، اور پھر ایک اس کے ارد گرد نیریٹو بنا لیتے ہیں کہ دیکھا ظلم عظیم آج کل جو ہو رہا ہے، اور وہ سارے مظلوم پہلے کچھ سالوں تک ظالم کی قطار میں چل رہے ہوتے ہیں. جو اصل بات ہے وہ گلگت بلتستان کے سٹیٹس کی ہے. وہ بات آپ کی درست ہے کہ گلگت بلتستان ہم آپ جانتے ہیں کہ ایک اسٹریٹجکلی انگیجمنٹ ہماری جو اس ریجن میں ہے ہندوستان کے ساتھ ہمارا اور ان کا ہمارے ساتھ 3 جنگیں ہم لڑ چکے ہیں اوور دا ایشو آف کشمیر. کچھ لوگوں کا یہ ویو ہے کہ جی بی یا ناردرن ایریاز جو ہمارا ہے وہ روایتی طور پہ کشمیر کا حصہ ہے. ایک ویو یہ ہے کہ نہیں، ان کی اپنی ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی ہے. یہ آپ ڈومیسٹک کنزمپشن یا پولیٹیکل ڈسکورس کے لیے آن دا کوسچن آف آئیڈینٹی رکھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ یو این کے انٹرنیشنل فریم ورک میں کسی میٹر کو ریزالو کرتے ہیں تو پھر اسی فریم ورک کے تحت ہی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. لہٰذا اس کو ایک ایز اے ہول ریجن آف کشمیر کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. مین وائل یہ سلوشن پاکستان میں بار بار اٹیمپٹ ہوئی ہیں اور اسی کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بائی دا ٹائم وی ہیو دیٹ سیٹلڈ اسٹیٹس ایک ایسی انٹرم ارینجمنٹ ہو جس میں ان کو نیشنل اسمبلی میں ریپرزنٹیشن مل جائے، سینٹ میں ریپرزنٹیشن مل جائے، باقی فورمز پہ آ جائے، NFC میں بھی ان کا حصہ آ جائے. یہ تمام چیزیں پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہوتی ہیں. اس کو پیسفل پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن کے انداز میں چلانی چاہیے.
It should be a saner voice. मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ के साथ मिलनी चाहिए, दूसरी की आवाज़ें आपकी आवाज़ के साथ मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें एलिमेंट ऑफ रिजेंटमेंट जब आप डालते हैं ना तो आप अपने केस को कमज़ोर करते हैं. मुझे नहीं पता आप एक स्पेसिफिक इंसिडेंट का बात जिसका कर रहे हैं, के माँ को गोलियां लगी हैं, बहुत ट्रेजिक है अगर ऐसा हुआ है. आपको पता है ना कि मतलब हमारे इस मुल्क में 90,000 इस तरह माएँ बहनें बाप बेटे गोलियां बम खा के गए हैं, कोई एक नहीं है. अगर इस एक माँ की बुनियाद पे आप पूरे के पूरे रियासत के तस्वुर को मैं अगर के हवाले से कह रहा हूँ, हो सकता है आप ना कर रहे हैं, अगर उसको एक जालिमाना अंदाज में पेश किया जाए तो शायद वो इंसाफ के करीब ना हो. हमारे यहाँ वायलेंट सोसाइटी है, हमारी हाईली वेपनाइज्ड सोसाइटी है, हमारे यहाँ वायलेंस का रुझान मजहब के नाम पे, ज़बान के नाम पे, नस्ल के नाम पे वो अपनी पीक पे है. पहले ये सेटल करना होगा कि राइट टू वायलेंस किसके पास है. वायलेंस की मोनोपोली रियासत के पास रहेगी. हो सकता है रियासत उसकी एप्लीकेशन गलत करे, लेकिन रियासत में सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी मौजूद है, एक मैकेनिज्म मौजूद है, एक प्रोसेस मौजूद है. जब आप उसको ट्रांसफर करके इक्वेट करके कोई भी गिरोह, वो बलूचिस्तान में कोई गिरोह हो सकता है, वो सिंध में हो सकता है, वो केपी में हो सकता है, पंजाब में हो सकता है, आप उसको शेयर होल्डिंग और इक्वल रिकग्निशन के तहत जब देखेंगे तो आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेशन स्टेट को डिफाई कर देंगे. जब हम प्रिंसिपल्स के साथ एग्री कर जाएंगे फिर उसकी एप्लीकेशन पे बात हो सकती है. आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो है ना क्वालिफाइड लोगों को पेशेंट को हाथ लगाने देते हैं ना. मतलब मैं अगर कल को स्टेथोस्कोप गले में डाल लूं और एक वाइट कोट पहन लूं, that does not qualify me to treat that patient or do the surgical procedure. उसके लिए मुझे certain principles या procedures से खुद गुजरना पड़ेगा, तब I would. तो रियासत वो नर्सिंग केयर है जिसको सर्जिकल प्रोसीजर करने का या वो मेडिकल क्वालिफिकेशन उसकी हुई है जो इसको ट्रीट कर सकता है. यस, इस प्रोसीजर को जो पॉलिटिक्स का है आगे बढ़ना चाहिए. मैं खुद ज़ाती तौर पे सिंपैथाइज करता हूँ, और गिलगित को इन्हांस स्टेटस के साथ, कम पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ये हमारा सिंगापुर होना चाहिए, लेकिन आपकी अलहदा कोई शनाख्त नहीं है. आपकी शनाख्त मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरी शनाख्त आपके साथ जुड़ी हुई है. जो 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट था ना, उसमें जिसके तहत दो डोमिनेंट पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये इख्तियार कानूनी तौर पे दिया गया था कि या तो आप पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं या हिंदुस्तान के साथ. तीसरा इख्तियार था नहीं. अगर वो तीसरा इख्तियार होगा तो एक नए इंटरनेशनल ऑर्डर की तरफ हमें जाना पड़ेगा जो फिलहाल मौजूद नहीं है. तो लिहाजा जो आपके अकाबरीन ने एक्सरसाइज की हुई है टू ज्वाइन एंड रिमेन एंड स्टे विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, लेट्स स्ट्रेंथन दैट और नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे फोकस करते हैं. Thank you. My only request is to keep questions